تو پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ عوامی صلیبی جنگ کا کیسا تباہ کن انجام ہوا سلجوق ترکوں کے ہاتھوں، اور اب جب اس مہم کے بچے کھچے لوگ قسطنطنیہ میں پناہ لیے بیٹھے تھے، تب اصل صلیبی جنگ شروع ہونے ہی والی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی صلیبی جنگ میں آخر غلط ہو بھی کیا سکتا تھا؟ دیکھیں، یہی سوال تو ساری افراتفری اور اندرونی لڑائیوں کی بنیاد ہے جس نے اس فوج کی تشکیل کو بڑا دلچسپ بنا دیا۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ دراصل کوئی ایک متحدہ فوج تھی ہی نہیں۔ اصل میں تو یہ یورپ کے مختلف حصوں سے آنے والی کم از کم 5 الگ الگ فوجیں تھیں جن کی قیادت 5 مختلف لوگ کر رہے تھے۔ ان سب کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے مقدس سرزمین کی طرف بڑھیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ خود کتنا بڑا لاجسٹیکل چیلنج رہا ہوگا۔ اور ان فوجوں کے رہنما، ارے وہ تو ایک الگ ہی کہانی تھے۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان میں ہر طرح کے کردار شامل تھے، نیک بھی، گناہگار بھی اور سازشی بھی، اور ان سب کے اپنے اپنے مقاصد اور پیچیدہ ماضی تھے جو آگے چل کر اس پوری مہم پر گہرے اثر ڈالنے والے تھے۔ تو پہلا لشکر تھا ہیو آف وومن ڈوے کا۔ فوج تو اس کی سب سے چھوٹی تھی، لیکن شاید سب سے زیادہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی، کیونکہ ہیو خود فرانس کے بادشاہ کا بھائی تھا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی یوں کہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ پوپ نے حال ہی میں ہیو کے بھائی یعنی بادشاہ فلپ کو زنا کی وجہ سے کلیسا سے نکال دیا تھا۔ لیکن خیر، اب بھائی کے کلیسا سے اخراج کو ایک اچھی صلیبی جنگ کے راستے میں کون آنے دیتا ہے نا؟ تو ہے نے سمندری راستہ لیا، لیکن اس کا چھوٹا سا بیڑا ایک طوفان کی زد میں آ گیا۔ جب بازنطینیوں نے اسے بمشکل سمندر سے نکالا تو اس نے شہنشاہ کو یہ مغرور پیغام بھیجا۔ ظاہر ہے شہنشاہ اس سے کوئی خاص متاثر نہیں ہوا۔ دوسری فوج تھی گاڈفری ڈی بولون کی۔ وہ صلیبی جنگ کے جرمن دستے کی نمائندگی کر رہا تھا اور مقدس رومی سلطنت سے ایک کافی بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ یہاں بھی ایک بڑا دلچسپ موڑ تھا۔ گاڈفری نے حقیقت میں کچھ عرصہ پہلے پوپ اور مقدس رومی شہنشاہ کی لڑائی میں پوپ کے خلاف جنگ لڑی تھی اور پوپ کو روم سے نکالنے میں مدد بھی کی تھی۔ لیکن بھائی، ایک اچھی صلیبی جنگ کے لیے ایسی چھوٹی موٹی باتیں کون یاد رکھتا ہے؟ ویسے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی فوج نے قسطنطنیہ پہنچنے تک راستے میں تھوڑی بہت لوٹ مار بھی کی تھی۔ اچھا، اگلا نام ہے بوہیمانڈ، پرنس آف ٹرینٹو کا۔ اس کی فوج دوسروں کے مقابلے میں چھوٹی تھی، لیکن یہ اب تک کی سب سے بہترین مسلح اور سب سے زیادہ تجربہ کار فوج تھی۔ اب یہاں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان فوجیوں نے اپنا زیادہ تر جنگی تجربہ صرف 12 سال پہلے اسی بازنطینی سلطنت پر حملہ کر کے حاصل کیا تھا جس کی مدد کے لیے وہ اب جا رہے تھے۔ تو بھائی، جس حکمران کی مدد کا وعدہ کیا تھا اسی کو تخت سے ہٹانے کی پچھلی کوشش کو ایک اچھی صلیبی جنگ کے آڑے کیوں آنے دیا جائے؟ تو ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کے ہمارے 3 رہنماؤں پر۔ ایک کا بھائی کلیسا سے نکالا جا چکا ہے، دوسرے نے خود پوپ کے خلاف جنگ کی ہے، اور تیسرے نے حال ہی میں اپنے میزبانوں پر ہی حملہ کیا تھا۔ کیا شاندار شروعات ہے، نہیں؟ چوتھا لشکر تھا ریمنڈ، کاؤنٹ آف تولوز کا۔ ریمنڈ نے سب سے بڑی فوج کی قیادت کی اور وہ خود کو پوری صلیبی جنگ کا سربراہ سمجھتا تھا۔ وہ کافی بوڑھا تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ مقدس سرزمین میں ہی مرنے کی امید رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ اس چارٹ پر صاف نظر آ رہا ہے، ریمنڈ کی فوج باقیوں کے مقابلے میں کئی زیادہ بڑی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے قیادت کے دعوے میں وزن بھی تھا۔ لیکن یہی بڑا سائز آگے چل کر اس کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا مسئلہ بننے والا تھا۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس نے پوپ کے اپنے مقررہ کردہ نمائندے بشپ اودیمار کے ساتھ قیادت پر اختلاف شروع کر دیا، اور جب ریمنڈ کو شہنشاہ سے ملنے کے لیے بلایا گیا تو پیچھے اس کی بہت بڑی اور بغیر نگرانی والی فوج نے اتنی لوٹ مار کی کہ بائزنطینی فوجوں کے ساتھ ان کی باقاعدہ لڑائی ہو گئی جس میں انہیں شکست بھی ہوئی۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے رابرٹ آف فلینڈرز کی فوج، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عجیب و غریب کہانی نہیں جڑی، بالکل سیدھا سادہ معاملہ۔
اس کے والد کچھ سال پہلے یروشلم کی زیارت پر گئے تھے اور راستے میں شہنشاہ الیکسیس کے لیے لڑے بھی تھے، جس کی وجہ سے اس خاندان کے بیزنطینیوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو وہ بغیر کسی مسئلے کے آرام سے قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ تمام صلیبی قسطنطنیہ میں جمع ہو چکے ہیں، اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ شہنشاہ الیکسیس کمنینوس کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک بہت ہی ہوشیار حکمران تھا۔ وہ ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور سچ پوچھیں تو اس کے پاس بھروسہ نہ کرنے کی ٹھوس وجوہات بھی تھیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں بوسفورس کے پار بھیجنے سے پہلے وہ تمام رہنماؤں سے ایک حلف لے گا۔ حلف یہ تھا کہ وہ جو بھی سابق بازنطینی علاقہ فتح کریں گے اسے سلطنت کو واپس کر دیں گے۔ آخرکار اسی وجہ سے تو الیکسیس نے مدد کے لیے پکارا تھا نا۔ الیکسس نے بھی بڑی چالاکی سے ان سب سے ایک ایک کر کے الگ الگ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاڈفری نے تو ملنے سے ہی انکار کر دیا اور ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کے فوجیوں نے شاہی فوج پر حملہ کر دیا، جس میں انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بالکل برعکس بوہیمونڈ نے بڑی چالاکی سے کھیلا۔ اس نے فوراً حلف پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ اسے پوری صلیبی جنگ کا رہنما نامزد کیا جائے۔ الیکسیس بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ اس نے بوہیمنڈ کو ایک ایسے کمرے میں بھیج دیا جو خزانے سے لدا پڑا تھا، اور اشارہ دیا کہ یہ سب اس کا ہو سکتا ہے۔ اور اسی دوران بڑی چالاکی سے بوہیمنڈ کا بھتیجا ٹینکریڈ فوج کے ساتھ شہر سے دور رہا، اور اس نے کبھی حلف اٹھایا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی چال تھی جو بعد میں بہت اہم ثابت ہونے والی تھی۔ اس کے بعد باری آئی ریمنڈ کی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے حلف اٹھانے سے صاف انکار کر دیا کہ خدا میرا واحد رہنما ہے۔ آخرکار کافی بحث کے بعد الیکسیس نے اسے ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ دوستانہ حلف لینے پر راضی کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس کا دوست رہے گا، خاص طور پر اس دغاباز بوہیمنڈ کے خلاف۔ اور آخر میں تھا رابرٹ آف فلینڈرز، جو اپنے خاندان کے اچھے تعلقات کی وجہ سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان گیا۔ شہنشاہ نے بھی اس کے تعاون کے بدلے میں اسے بیش قیمت تحفے دیے۔ تو اس طرح مہینوں کی افراتفری، دھمکیوں اور پیچیدہ مذاکرات کا یہ دور آخر کار ختم ہوا۔ لیکن ایک بات صاف ہو چکی تھی، یہ اتحادی ایک دوسرے پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بد اعتمادی آگے چل کر اس مہم کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ تو آخری مراحل کچھ یوں تھے۔ رہنماؤں نے حلف اٹھائے یا سمجھوتے کیے، پھر انہوں نے شہنشاہ سے سامان اور تحائف وصول کیے، اور پھر ان کی بکھری ہوئی فوجوں کو آخرکار آبنائے باسفورس کے پار پہنچا دیا گیا، جہاں وہ دشمن کے علاقے میں مارچ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پہلی صلیبی جنگ آخرکار شروع ہو چکی تھی، لیکن ان تمام اندرونی جھگڑوں اور بد اعتمادی نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی جو پوری مہم کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اتحادی ایسے ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟